جی دوستو، آپ کو لاذر اللہ رکھا کا پیار بھرا سلام۔ مسیحی نابالغ بچیاں گھر سے کیوں بھاگتی ہیں، پسند کی شادی کیوں کرتی ہیں اور پھر مذہب تبدیل کیوں کرتے ہیں، اس موضوع کے دوسرے حصے پر آج بات کریں گے۔ تو سلسلہ کلام وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ جب ایک نابالغ مسیحی بچی گھر سے بھاگتی ہے، اس کا اغوا کار اس کو مختلف خواب دکھا کر اور جھانسا دے کر انٹائس کر کے والدین سے دور کر دیتا ہے، تو اگلے ہی دن وہ کورٹ میں پہنچ جاتی ہے اور پھر اسی دن اس کا مذہب تبدیل ہوتا ہے اور اسی دن اس کی شادی ہوتی ہے۔ اور مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ نابالغ مسیحی بچیوں کی شادی کے ساتھ کنورژن مشروط ہوتی ہے۔ کبھی کوئی کیس ایسا سامنے نہیں آیا کہ یہ کنورژن شادی کے بغیر بھی ہوئی ہو۔ اس بچی کو جو گھر سے بھاگی ہے، یا جس کو کہہ لے کہ اغوا کر کے اس کا اغوا کار لے گیا ہے، اور پھر اس کو ایک شادی کا نام دے کے اور مذہب تبدیل کا نام دے کے وہ اپنی زیادہ تر جو مرد ہیں وہ اپنی ہوس پوری کرتے ہیں، اور 1-1.5 سال کے بعد جس رشتے کو یہ بچی پیار سمجھ رہی ہوتی ہے، اصل میں وہ اغوا کار کی لسٹ ہوتی ہے۔ تو جیسے وہ ایک خوبصورت پیک میں ریپ اپ ہوا ایک گفٹ دیکھتی ہے، جیسے وہ اس کے پنے کھولتی جاتی ہے تو پیار کے جو پرت ہیں وہ اترتے جاتے ہیں، اور نیچے سے اس اغوا کار کا اصل چہرہ، اصل لسٹ جو ہے وہ بچی کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو پھر اس اغوا شدہ بچی کے زندگی میں وہ کرائسس شروع ہوتا ہے جس کا آج ہم خلاصہ کریں گے۔ پہلے نمبر پہ یہ بچی تنہا ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے رشتہ دار، اس کے والدین، اس کے بھائی، اس کا خاندان اور اس کی برادری اس بچی کو ڈسون کر دیتی ہے، اور اس کے لیے واپسی کے تقریباً تمام دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس کے ساتھ شادی کرنے والا اس کا نام نہاد شوہر جو ہے، وہ اس کے حق البیر میں زیادہ سے زیادہ 3000 روپے کی اماؤنٹ لکھتا ہے، اور یہ بچی ناسمجھ ہوتی ہے۔ یہ اگر اس کے ساتھ ظلم و تشدد ہوتا ہے تو پھر یہ کسی کا سہارا لے کے کورٹ تک بھی نہیں جا سکتی۔ تو دوسرے نمبر پہ جب ہم اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ اغوا ہونے والے زیادہ تر کیسز جو ہے وہ غریب بچیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہمیں دوسرے مرحلے میں جا کے اپنی طاقت لگانے کی بجائے جو پہلا مرحلہ بچی کی زندگی میں شروع ہو چکا ہے اس کے گھر سے، وہی ہم نے اس سلسلے کو روکنا چاہیے۔ پہلے نمبر پہ ہمیں اپنے جو بچے ہیں، جو لڑکے ہیں، ان کو روزگار کی ترکیب دینی چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے گلی محلوں میں ہمارے جو نوجوان لڑکے ہیں وہ بڑے بڑے ہاتھوں میں موبائل فون لے کے چوکوں پہ کھڑے ہیں، وہ بلا تنخواہ کے پٹواری ہوتے ہیں، اور ان کا لباس، ان کا جو رہن سہن، ان کا پہناوا دور سے بتا دیتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ کرسچن ہے۔ سب سے بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ لڑکے جو ہے وہ بے روزگار ہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی ہنر نہیں، نہ وہ اسکول جاتے ہیں، اور جو ہماری بچیاں ہیں 12-13 سال کی، 14 سال کی، وہ لوگوں کے گھروں میں اپنی ماں کے ساتھ جا کے کام کرتی ہیں۔ تو اس سلسلے کو بھی روکنا چاہیے کہ آپ کے اوپر جتنی بھی مرضی غربت آ جائے، اپنی بچیوں کو ورک پلیس کے اوپر کام، نابالغ بچیوں کو خاص کر نہ لے کے جائیں۔ دوسرے نمبر پہ کوئی کرسچن والدین آج یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ ہمیں تعلیم اپنے بچوں کو دلوانے میں کوئی مالی مشکلات ہیں۔ یقیناً ہماری برادری زیادہ غریب ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ اب دیکھیں کہ گلی محلے کے اندر جو ہے وہ پیف کے اسکول بنے ہوئے ہیں، وہ گورنمنٹ کے اسکول ہیں۔ ہم اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر اپنے گھر سے چند میٹر کے فاصلے کے اوپر اسکول ہیں، وہاں تک اپنے بچے کو نہیں لے کے جا سکتے۔ یہ ہماری کوتاہی اور نااہلی ہے، جس کا خمیازہ ہمیں آگے چل کے بھگتنا پڑتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ آپ کو یہ چاہیے کہ بچی
جس کے ساتھ آشنائی ہو رہی ہے اس شخص کے ساتھ بلا وجہ کی رشتہ داری بنانے کی ضرورت نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نابالغ مسیحی بچیوں کے اغوا کار ہیں یہ اس کے والد کے بھائی بنتے ہیں یا ماں کے بھائی بنتے ہیں۔ یہی بچی پہلے اس کو چاچا کہتی ہے، ماما کہتی ہے، بھائی کہتی ہے، ان کے ساتھ منہ بولے رشتے استوار ہوتے ہیں، اور پھر یہی جا کے آگے چل کے یہ ان کیسز کی وجوہات بنتی ہیں۔ تو جو مائیں جو سمجھدار ہیں، میرا ان تک پیغام ہے کہ آپ کے جو اپنے خونی رشتے ہیں انہی تک رہیں، منہ بولے رشتے بنانے کا یہ زمانہ نہیں ہے۔ جیسا دیس ویسا بھیس۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھیڑوں کے روپ میں بھیڑیے آپ کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، پھر آپ کی معصوم بچیوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو میری بہنوں ہوش کے نوخن لیں۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ مسیحی خاص کر فیملیز میں جو رشتہ دار ان بچیوں کے کمپلین کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جو مائیں ہیں وہ قطع طلق کر لیتی ہیں، وہ ڈانڈ ڈال دیتی ہیں کہ یہ ہماری بچیوں کے اوپر جو ہے وہ مڈ تھروئنگ کر رہے ہیں، یہ ان کا کے اوپر غلط الزامات لگا رہے ہیں۔ وہ الزامات اگرچہ غلط نہیں ہوتے، آگے چل کے ان میں کوئی نہ کوئی سچائی ہوتی ہے۔ تو ہم نے ان اغوا کاروں کو، ان بچیوں کے ساتھ جو بننے والے آشنا ہیں، ان کو پہلے ہی قدم پہ روکنا، شٹ اپ کال دینی چاہیے۔ ان کو کہہ کہ نہیں، آپ کا کام گھر کی دہلیز کے باہر ہے۔ ہم ان کو بیڈ روم کے اندر تک لے کے جاتے ہیں، فریلی ان کا ایکسیس ہوتی ہے ہمارے گھروں کے اندر، اور پھر خاص کر ہماری جو بچیاں جو انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کی ہو گیا، ہم ان کو موقع دیتے ہیں۔ ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ پیٹرول کو آگ کے پاس لے آتے ہیں کہ جلائیں، اور یہ جو بچیاں گھر سے بھاگتی ہیں یہ خودکش بمبار بن جاتی ہیں۔ پھر یہ نہ کسی برادری کو، نہ کسی خاندان کو، نہ اپنے باپ کی پگڑی کو، نہ اپنے ماں کے دوپٹے کو، یہ سب کو روند کے آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور انجام کار میں ان کا 1.5 سال کے بعد ایک برا حال ہوتا ہے۔ یہی جب یہ عشق کا بخار اترتا ہے تو پھر یہ بتیاں روتی ہیں، اپنے گھروں کے طرف منہ کر کے یہ دیواروں کو ٹکرے مارتی ہیں۔ میں نے اپنے کیس کے مشاہدے کے طور پر میں آپ کے سامنے بات یہ رکھ رہا ہوں کہ واپس وہ اس لیے نہیں آ سکتی کہ اس نے اپنا مذہب تبدیل کیا ہوتا ہے، اور جب وہ مذہب تبدیل کرنے کے بعد دوبارہ کرسچن ہوں گی تو ان کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگے گا، وہ مرتد کہلاتی ہے، اور اسلام میں مرتد کی سزا موت ہے۔ اور کسی بھی بچی کو اسلام قبول کرنے کی مکمل آزادی ہے، اگر وہ اپنے پورے ہوش حواس میں اپنی بلوغت کی عمر میں جا کے جب وہ میجر ہو جائے یہ فیصلہ کرے کہ اس نے اپنا مذہب جو ہے وہ مسیحیت مذہب کو ترک کرنا ہے، تو کوئی اس کے اوپر قانونی پابندی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اغوا کار ہیں یہ مذہب کو چھتری کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ بچی کو کنورٹ کرنا ہی ہے تو اس کے ساتھ شادی کیوں ضروری ہے؟ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم نے ان اغوا کاروں کو ان کے قدم آگے بڑھنے سے پہلے ہی روک دینا ہے۔ اپنے نوجوان لڑکوں کو ترغیب دینی ہے، ان کو یہ ایجوکیٹ کرنا ہے کہ کام کریں۔ ویلے رہیں گے تو یہ حادثے ہوتے رہیں گے۔ میں نے پہلے اس ویڈیو کے شروع میں یہ کہا تھا کہ والدین کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ بیٹی چاہے کرسچن ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، وہ سب کی بیٹیاں برابر ہی ہوتی ہیں۔ تو دوسری نمبر پہ میں یہ آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں جو قانونی لڑائی ہے وہ اس کو عدالت کے اندر رکھنا چاہیے۔ ہم کرتے کیا ہیں کہ کوئی کسی کی بچی بھاگی، ہم نے اس کو ایک تماشا بنا دیا پورے علاقے میں، پورے ملک میں، پورے شہر میں۔ جب وہ بچی واپس نہیں آتی تو 10 بچیاں اور جو ہے وہ پکڑتی ہیں، اس سے حوصلہ پکڑتی ہیں کہ اس عہدہ کی کر لیا اور ہمارا کیا کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس ویڈیو کو بنانے کا یہی ایک ریزن ہے کہ اس بچی کے ساتھ اس کے والدین کی، اس کے خاندان کی، اس کے بھائیوں کی عزت ناموس جڑی ہوتی ہے۔ یہ بچیاں، وہ کہتے ہیں نا کہ عورت کا ایک پاؤں پھسلتا ہے تو وہ گڑھے میں جا گرتی ہے جہاں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو کوئی نکالنے والا نہیں ہوتا، اور مرد قدم قدم پہ پھسلتا ہے اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان کو، اپنے بچوں کو مذہب کی طرف لے کے آئیں، تعلیم کی طرف لے کے آئیں، اور ان کو جو خالی وقت ہے
والدین ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کو پارک میں لے کے جائیں، ان کا جو اگریشن ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے دور کرنے کی کوشش کریں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے اچھی ویڈیوز دیکھیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ ایسوسیشن کریں، اپنی بچوں کو یہ احساس دلائیں کہ ان کی فکر کرنے والا کوئی ہے، آشنا سے بڑھ کے فکر کرنے والا ان کا باپ ہے، ان کا بھائی ہے، ان کی ماں ہے۔ تو پھر جا کے اگر ہم صحیح ڈائریکشن میں اپنی بچوں کو ایجوکیٹ کریں گے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، تو یہ ایسے واقعات کم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ آپ کے بچے نے غلطی کی تو موقع پہ ہی آپ نے اس غلطی کو جو ہے وہ سنبھال لیا۔ تو میں آج اس خصوصی پیغام کے ساتھ اپنی تمام خواتین کو بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب ویمن ڈے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ عورت مستحکم ہے، عورت اگر کانفیڈنٹ ہے تو وہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں بہتر رول پلے کر سکتی ہے۔ سلامت رہیں، شکریہ۔